السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر دوبارہ سے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں بالکل ایک نئے ناول کے ساتھ، رسم بائی نبیلہ عزیز۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ نیا ناول، طلاق۔ کتنی ہی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی اور کتنی ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے تھے، وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی بارعب آواز پہ وہ یکدم چونک کر اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا اور محض چند سیکنڈز میں ہی اپنے تمام تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پہ کافی زور دے کر کہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں برخوردار، ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو بقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی سی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس بے جا رسم پہ عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں، اس بار میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور غصیلے انداز میں بولے تھے، لیکن کسی سے مرعوب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گرویزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اپنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پہ تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے، لیکن وہ یکدم بری طرح سے چونک گیا تھا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا تھا۔ جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پہ اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہاری زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پہ لانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو؟ وہ صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچیے گا بھی مت۔ وہ ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخوردار، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نبٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے اور نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی، جیسے کچھ باور کرانا چاہا ہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ اگر کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہی کر لیتے ہیں۔
اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ ایک بار روبرو اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے فیصلے اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں، اپنا وعدہ اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی تھی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نکتہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس نکتے پہ نہ انہوں نے بات کی تھی، نہ ہی اس نے خود ذکر کیا تھا، حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شہر بانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہر بانو ابھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پہ دوپٹہ لپیٹ رہی تھی جب اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پر ڈھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن شہر بانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کی بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے شہر بانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہو رہی تھی کہ آخر شہر بانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح، کیونکہ اس رسم کو نبھانا تارک الدنیا ہو جانے کے برابر ہی تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا جیسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی، اسی طرح اب شہر بانو کو بھی زندگی گزارنا تھی۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہر بانو کی آواز سے ٹوٹا تھا، جو نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہر بانو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کچھ چھوڑ دو گی، دن رات عبادت میں کیسے گزارو گی؟ زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھپھی فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے یہ سب کر رہی ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ وہ بھی تو میرے جیسی اور میری ہم عمر ہی تھی جب انہوں نے یہ شادی کی تھی، وہ بے حد نرمی سے بولی تھی، جبکہ زہرا نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ اوہو، میں ہوتی تمہاری جگہ تو ایسا ہرگز نہ کرتی، یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز ترار تھی، لیکن شہر بانو سب لڑکیوں سے خاصی خاموش طبع، ڈھیلی ڈھالی سی نرم فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا، وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پہ بول ہی نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جیسا ہے جو بھی ہے بس اچھا ہے، وہ کبھی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جو بھی کہتی، جو بھی کرتی، وہ اس کی ادا بن جاتا تھا۔ شہر بانو، انکار کر دو، اس قسم کی شادی سے صرف کلمے ہی تو پڑھنے ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے ایک کوٹھری میں بیٹھ جانا ہے۔ نہیں زہرا آپی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی تھی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے۔ میں سید معراج حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہر بانو، جس کے ماتھے پر صدقے کی لکیر ہے، اور آپ سید سراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرا بتول ہیں، جس کے ماتھے پہ شادی کی لکیر ہے، اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی۔ لیکن شہر بانو، زہرا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں زہرا آپی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ میری ایسی زندگی بھلا کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ آئے؟ میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا ہے، شہر بانو نے نرم ملائم لہجے میں کہتے ہوئے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے اس کی مدد کے لیے مریم کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزنز بڑے سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہر بانو کو
कोहनी मारी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। इसने बात को टाल दिया था। वो हर एक के सामने इस शादी के जिक्र को छेड़कर उनके सवालों का निशाना नहीं बन सकती थी, बल्कि वो तो हर मुमकिना तौर पर इस जिक्र से बचने की कोशिश करती थी। लगता है इस हवेली में अल्लाह ने एक यही सआदतमंद रूह भेजी है, जो सब चाहते हैं वही करती है। ज़ोहरा ने शहरबानो को देखकर तंजिया कहा और उठ खड़ी हुई थी। शहरबानो चुप खड़ी थी। ओह पागल, वो सर झटक कर चली गई थी। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुआ ही था कि बड़ी अम्मा का पैगाम रसा आ गया। साहब जी, बड़ी अम्मा ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। मुलाजमा ने मुअद्दब से लहजे में पैगाम दिया था, लेकिन इसे इस पैगाम से काफ़ी हैरानी हुई थी। भला इस वक्त आधी रात को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा था कि इन्होंने इसे अपने कमरे में फ़ौरी तलब किया था। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इसने अपनी हैरत कंट्रोल करते हुए मुलाजमा को जाने का इशारा किया था और फिर जाए नमाज समेट कर बेड से अपनी गर्म चादर उठा के कंधों पर डालते हुए खुद भी बाहर निकल आया था। बाहर पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राहदारी और हॉल कमरे के तमाम फनूस बुझे हुए थे। अलबत्ता नाइट बल्ब हर दीवार पर रोशन था, जिनकी मध्यम रोशनी में वो मजबूत कदम उठाता सीढ़ियाँ उतर आया था। बड़ी अम्मा के कमरे के अधखुले दरवाजे से ट्यूबलाइट की रोशनी एक लकीर की सी सूरत बाहर तक आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने दस्तक देकर इजाज़त चाही थी। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अपनी दादी से इजाज़त कैसी? बड़ी अम्मा अपने जहाज़ी साइज़ बेड पे गाओ तकिए से टेक लगाए तस्बीह हाथ में पकड़े नीम दराज बैठी थी। इसकी आवाज़ सुनकर अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, आप ठीक तो हैं ना? इसने अंदर दाखिल होते ही तशवीश का इजहार किया था। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ बैठो मेरे पास। इन्होंने कंबल हटाकर इसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। वो सआदतमंदी से उनके करीब ही बैठ गया था, मगर चौंका वो इस वक्त जब उसकी नज़र दाईं दीवार से लगे सोफे की सिमत उठी थी, जहां इस वक्त इसके अब्बा साईं और अम्मा साईं विराजमान थे और काफ़ी मुतफक्किर नज़र आ रहे थे। खैरियत तो है बड़ी अम्मा? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? कोई परेशानी है क्या? इसने गर्दन मोड़कर अब बड़ी अम्मा को देखा। हाँ पुत्र, सब खैर है, तुम परेशान ना हो। ये बताओ क्या कर रहे थे? कहीं नींद से तो नहीं जगा दिया रज़िया ने? बड़ी अम्मा ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ फेरते हुए पूछा था। नहीं, मैं अभी नमाज़ पढ़ रहा था। इस वक्त नमाज बाजमात क्यों नहीं पढ़ी? बड़ी अम्मा ने इस्तफसार किया था। शहर से वापस गांव आते हुए 10 बज गए थे। रास्ते में पता ही नहीं चला, इसलिए मस्जिद नहीं जा सका। इसने वजाहत दी तो इन्होंने असबात में सर हिलाया था। खाना खा लिया तुमने? पता नहीं क्यों वो इससे छोटे छोटे सवाल कर रही थी, जैसे कुछ कहने से पहले तमहीद बांध रही हों। जी, नमाज़ पढ़ने से पहले खाना ही खाया था। अब उसे अंदर ही अंदर उलझन सी होने लगी थी कि क्या मसला है जो वो लोग रात के इस पहर हल करने के लिए बैठे हुए हैं। इसने एक नज़र अपने वालिदैन की सिमत देखा, जो खुद किसी कशमकश का शिकार लग रहे थे। लगता है तुम कुछ थके हुए हो। बड़ी अम्मा ने अपने बहू और बेटे को देखते हुए पोते से तकरीबन चौथा सवाल किया था। वो खुद कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने की कशमकश में डोल रही हों। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। थकन भला कैसी? आप बताएं, आपने शायद मुझे किसी काम से बुलाया था। बिलाखिर उसने खुद ही पूछ लिया था, क्योंकि वो तो टाल मटोल ही करती नज़र आ रही थी, जैसे उसे बुलाकर कुछ बताने का इरादा बदल गया हो। हाँ पुत्र, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर कभी तुम देर से घर आते थे और कभी शहर ही रुक जाते थे, इसीलिए सोचा आज बात कर ही लूँ। बड़ी अम्मा बात करते करते एक बार फिर वक्फा लेने के लिए रुक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लाडला चहीता पोता जितना सादतमंद, समझदार और अच्छा है, उतना ही ज़िद्दी और बासूल भी है। गलत बात तो बर्दाश्त ही नहीं होती थी और ना ही किसी की हक तलफी होते देख सकता था, चाहे वो हक तलफी उसके अपने घर में उसके मुलाजमों के साथ हो रही होती थी। वो उनके हक में भी बोल उठता था। जी कहिए बड़ी अम्मा, मैं सुन रहा हूँ। वो इनके सामने सर झुकाए बैठा था। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले एक मन्नत मानी थी और अब इस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये मन्नत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम मेरा साथ ना दो। इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले तुमको बता दूं और तुमसे पूछ लूं। इन्होंने कुछ मुतज़ब्ज़िब से अंदाज में कहा था और अपनी सी बात पे हैरान हुआ था। अरे बड़ी अम्मा, आपकी मन्नत में भला मैं क्या कहूँगा, आप पूरी कर दें अपनी मन्नत। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बोला था। नहीं बेटा, मेरी मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकती। मेरी मन्नत तो तुमने पूरी करनी है। वो आहिस्तगी से बोल रही थी और उनके चेहरे पर छाई और परेशानी और आजिज़ी ने उसे ठटका दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि कोई गंभीर मसला है और ये लोग मुझसे कह नहीं पा रहे।
ابا صحیح آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسی منت پوری کروانی ہے بڑی اماں نے؟ اس نے اپنے والد محترم زمان گرویزی کا استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور زمان گرویزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے سمجھنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم اپنی دادی اماں اور اپنی ماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کریں، اس نے انہیں تسلی دلائی۔ تمہارے دادا جان سلطان گرویزی کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، رحمان گرویزی، زمان گرویزی اور رابعہ گرویزی۔ تمہارے دادا جان سلطان گرویزی کی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی۔ ان کا اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اچھا خاصا دبدبہ اور ایک نام تھا۔ وہ بہت بااصول، انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے، اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی یا کمی نہیں دیکھی تھی، یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی۔ لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھی۔ لیکن 7 سال بعد بھی انہیں اپنی حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ دونوں بیٹے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ رحمان گرویزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان گرویزی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے تھے، اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ سلطان گرویزی اور بڑی اماں دادی کے دلوں میں پوتے اور پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گرویزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان گرویزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی، ارمان تھا، اور زمان گرویزی بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی، اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں ماننے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گرویزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگننسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیا تھا۔ کئی پیروں فقیروں کے پاس گئے، کئی دیگیں چڑھائی تھی اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اسی طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی، کبھی کسی مزار پر دھاگے سے گرہ باندھ آتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجاد نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ پریشانیوں اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر تویز وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہی، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے، اپنی مشکل، اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھی۔ مرشد صاحب، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کرا دو، میں آپ کی غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہو گے وہی چڑھاوا دوں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔ ان کے پرشفقت نورانی چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی، سوچ لو ایک بار۔ انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہہ دیں گے میرے لیے وہ پتھر پر لکیر ہوگا، آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نیک بی بی، ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر لڑکی، ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے، اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ، یعنی اس کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ اپنی بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور
दीनवी कामों को अपना लेती है। इसके शौहर का, इसके बाप दादा और बहन और भाइयों का इस पे कोई हक और इख्तियार नहीं रहता। वो बस अल्लाह की राह पे लग जाती है क्योंकि वो सदका कर दी जाती है। हमारी लड़की में हमारी बेटी सदका की गई थी जो आज तक इबादत में वक्त गुजार रही है, और अब हमारे बेटों में से मिराज हुसैन की बेटी सदका की जाएगी जिसका निकाह तुम्हारे ख़ानदान में होगा, और निकाह के दूसरे रोज़ ही हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। इन्होंने तफसील से बताया था। हमारे ख़ानदान में किसके साथ मुर्शद साईं? बड़ी अम्मा को हैरत हुई थी। तुम्हारे होने वाले पोते के साथ, और तुम ये मन्नत मान चुकी हो, तुम ये चढ़ावा ज़रूर दोगी। हमारे बड़े बेटे की साहबजादी का निकाह तुम्हारे पोते से होगा। हाँ, एक बात और बता दें कि तुम्हारा पोता कभी हमारी साहबजादी को तलाक नहीं देगा और ना ही कभी इस पर अपना हक जताएगा, ना शादी के दिन ना बाकी सारी ज़िंदगी। अलबत्ता वो जहाँ चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकता है। हमारी तरफ से कोई पाबंदी या रुकावट नहीं होगी। बस तुम्हारा चढ़ावा यही होगा कि हमारी बेटी, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे पोते से मंसूब रहेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों से कुछ तलब नहीं किया जाएगा। वो बड़ी अम्मा को इस रस्म को हर ऊंच नीच से आगाह कर रहे थे, और बड़ी अम्मा जो मुतफक्किर सी लग रही थी, इनकी बातों से कुछ पुरस्कून सी हो गई थी। लेकिन मुर्शिद साईं, ये रस्म, ये मन्नत कब पूरी करनी होगी? वो आहिस्तगी से बोली। जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। अभी तो ना तुम्हारा पोता पैदा हुआ है और ना हमारी बेटे की साहबजादी, लेकिन हमारी इस रस्म में ये रिश्ता पैदा होने से पहले ही तय किया जाता है, जो आज हमने कर दिया है। बस दुआए खैर करनी है। इन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और बड़ी अम्मा वापस घर आ गई। और फिर इस मन्नत के बाद तुम पैदा हुए, और तुम्हारे पैदा होने के बाद लाला साईं रहमान गुरवेज़ी के यहाँ भी 2 बेटियाँ पैदा हुई थी। तुम जान सकते हो कि इसके बाद बड़ी अम्मा का या फिर हमारे ख़ानदान का मुर्शद साईं पे कितना पक्का अकीदा हो चुका था, और वो मन्नत पूरी करना भी हमारे लिए लाजिम हो गया था। लेकिन इनके बेटे सैयद मिराज हुसैन के 3 साहबजादे थे, इसलिए 8 साल तक ये रस्म डामाडोल सी रही थी। मगर जब तक 8 साल के हुए तो इनके यहाँ साहबजादी की पैदाइश हुई और तुम्हारे लिए मानी जाने वाली मन्नत पक्की हो गई थी। लिहाजा रस्म के मुताबिक सैयद मिराज हुसैन और पीर फरीद हुसैन चाहते थे कि शादी तब हो जब लड़की 20 साल की हो जाए। तो बेटा, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी और अपनी बड़ी अम्मा की मजबूरी समझ सको, क्योंकि वो लोग चंद दिनों तक निकाह करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। ज़मान गुरवेज़ी ने तफसील से सारी बात बताने के बाद पलटकर हारून को देखा, जो उनकी तफसीली बात सुनने के बाद शशतर सा बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उन सब से। हारून, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। इन्होंने दोबारा इसे मतवज्जा किया था। बड़ी अम्मा मुतफक्किर से बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी और दुआ मांग रही थी कि इनका पोता इनकी लाज रख ले। हारून, ज़मान गुरवेज़ी ने करीब आकर इसके कंधे पे हाथ रखा था और एकदम इस शौक से बाहर आया था। आई एम सॉरी बाबा साईं, मैं आपकी ऐसी कोई मन्नत नहीं पूरी कर सकता। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। ये एक लड़की को अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत बनाने के बाद उसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इसका अंदाज़ 2 टोक था, बेलचक और बेमुरव्वत। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ। आप लोग इन्हें इनकार कर दें, वो इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लें, मेरी तरफ से इनकार है। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था। बड़ी अम्मा का बूढ़ा चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया था। ज़मान गुरवेज़ी और उनकी बीवी भी चुप रह गए थे। सुबह होते ही वो शहर के लिए रवाना हो गया था और ज़मान गुरवेज़ी इससे दोबारा बात करने का सोचते रह गए थे। हारून से बात की आप लोगों ने? क्या कहता है वो? सुबह नाश्ते की मेज़ पर लाला साईं ने पहला सवाल यही किया था। हाँ की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बेटे की ज़िद को जानते थे, तभी आहिस्तगी से बोले थे। अम्मा साईं क्या कहती हैं? इन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ मुतबस्सुम था। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान है, अपने आप को बुरा भला कह रही हैं, अपने मरने की दुआएं कर रही हैं कि वो अपने मुर्शद साईं को क्या मुंह दिखाएंगी। ज़मान गुरवेज़ी यूं बात कर रहे थे जैसे बड़ी अम्मा के वही मुजरिम हों। हमें तो हारून के बचपन से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देखकर ही उसके मिजाज का पता चल जाता है। ज़मान गुरवेज़ी, बेटा तो वो तुम्हारा है, लेकिन समझते उसे हम हैं। तुम फिक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम उसे समझाएंगे। इन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। मुझे बस अम्मा साईं की तरफ से फ़िक्र हो रही थी कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो इन्होंने हमारे लिए ही मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान ना हो। अम्मा साईं
کو بھی تسلی دو اور مرشد سائیں سے کہہ دو ہم اس شادی کے لیے تیار ہیں، اور وہ دن بتا دیں تاکہ ہم دلہن کے لیے کچھ سامان خرید لیں۔ مگر لالا سائیں، بس زمان گرویزی، ہم نے جو کہہ دیا ہے، ہارون کو ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کندھا تھپک کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مزاروں کے ساتھ آج زمینوں پہ جانا تھا جہاں منجی چاول کی فصل بونے کا کام ہو رہا تھا۔ زمان گرویزی لالا سائیں کو دیکھتے رہ گئے، اور یہ سچ تھا کہ دونوں تایا بھتیجے میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں کے خیالات ملتے تھے اور دونوں کی گپ شپ ہمیشہ دوستوں کی طرح ہوتی تھی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ رحمان گرویزی نے اس کے آفس روم کے دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی تھی، اور ہارون گرویزی اس وقت ایک بہت اہم فائل پر کافی مصروف سے انداز میں کام کر رہا تھا۔ ان کی آواز سن کر یکدم احترام سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چاچا سائیں اندر آئیں۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیٹ سے اٹھ آیا تھا اور قریب آ کر رحمان گرویزی کو آگے بڑھنے کو کہا۔ رشتے اور عمر کے لحاظ سے وہ اس کے تایا ابا تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے ان کو چچا سائی کہہ کر بلاتا تھا۔ بیٹھیے چچا سائی، آج مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون گرویزی، نہ تم معصوم بچے ہو اور نہ ہم۔ ایک ماہ سے گھر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم روز آج اور کل پر ٹالے جا رہے تھے۔ ہم نے تو آخر آنا ہی تھا، کیونکہ تم سے کام ہمیں تھا، تمہیں تو نہیں۔ وہ ہارون پر چوٹ کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو کے رہ گیا تھا۔ ایم سوری چچا سائی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل یہاں کام ہی کچھ اتنا زیادہ تھا کہ گاؤں میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ 4-5 روز تک چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم جو یہاں آ گئے ہیں، وہ دلچسپی سے بولے تھے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور سنائیں بڑی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ رابعہ پھپھو سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اس نے سب کی خیریت پوچھی، حالانکہ روز حویلی فون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیتا رہا تھا۔ سب سے ملاقات ہو جائے گی، پہلے تم سے تو ہو جائے، اور بڑی اماں کا تو نہیں پتہ ہے انہیں آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے۔ رحمان گرویزی کی یہ بہت اچھی عادت تھی کہ وہ بڑی سے بڑی بات بھی بہت ریلیکس انداز میں کہہ جاتے تھے اور بہت نرمی سے بات منوا بھی لیتے تھے، اور انہیں اپنا یہ اکلوتا بھتیجا اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہارون بڑی اماں کے متعلق سن کر چپ سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی منت بہت کڑی منت تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں چچا سائی۔ کچھ تو سوچا ہے تم نے؟ ہاں، مگر جو میں نے سوچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تم پیر فرید حسین کی اس رسم کے تاریک پہلو پہ غور کر رہے ہو، اسے روشن کرنے کا سوچ رہے ہو، تو بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ رحمان گرویزی کی بات پہ ہارون کے یکدم کرنٹ کھا کے ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو ہارون دل میں سوچ رہا تھا۔ چچا سائی، آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو میں؟ وہ بے یقین سا ہونے لگا تھا۔ تم باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اپنی بڑی اماں کی منت پوری کرو گے یا نہیں؟ ہم آج اس لیے آئے ہیں، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے تاثرات غائب کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ہارون نے 5 منٹ سوچا، ہر پہلو پہ ایک بار پھر غور کیا اور پھر رضامندی دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی اور رحمان گرویزی مسکرا دیے تھے۔ آج شہر بانوں کی مہندی اور تیل کی رسم تھی۔ وہ لوگ یہ ایک دن کی شادی بھی تمام رسموں اور پورے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے طور پہ وہ بیٹی کا ہر حق ادا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کا حق ادا کیا جاتا تھا، اور پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے ذبح کر کے قربان کر دیا جاتا تھا۔ اور آج اس قربانی کے لیے شہر بانوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی، جبکہ یہ انسانوں کی قربانی تھی، اور وہ بھی صرف بیٹیوں کی، جو باپ اور بھائی کے لیے قربانی ہو جاتی تھی۔ ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھینٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور اب باری شہر بانوں کی تھی، جو 3 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ صدیوں سے اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھانا ہی تھی۔ حالانکہ ان کا اپنی نازک پھولوں سی بیٹی کے لیے بہت دل تڑپتا تھا کہ وہ جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی۔ یہی سوچیں اور یہی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھی۔
ताई माँ, आप यहाँ बैठी हैं, चलें आपको सब नीचे बुला रहे हैं, शहर बानो को मेहंदी लगने वाली है। मरियम ने उनके कमरे में आते ही पैगाम दिया था, लेकिन वो इसी तरह बैठी रहीं। ताई अम्मा चले ना, सबको देर हो रही है। मरियम ने मज़ीद कहते हुए उनका हाथ भी पकड़ लिया था और वो गुमसुम अफसुर्दा सी उठकर उसके साथ आ गई। जहाँ नाजुक गदाज सुर्ख गुलाबों सी शहर बानो जर्द लिबास में अपनी तमाम तर पाकीज़गी और सादगी के साथ चेहरा झुकाए बैठी थी, और सभी उसकी माँ के इंतज़ार में बैठे थे, क्योंकि बेटी को तेल और मेहंदी लगाने का आगाज़ इन्होंने ही करना था। आइए भरजाई, शहर बानो को मेहंदी लगाइए, इतना टाइम हो रहा है। इनकी देवरानी सैयद सराज हुसैन की बीवी ने उन्हें आगे बढ़ने का कहा, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजर रही थी कोई कैसे जान सकता था। उनका बस चलता तो वो ये रस्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती, मगर बस चलता तब ना। इन्होंने आगे बढ़ के खड़े खड़े बेटी को मेहंदी और तेल लगाया और पलट कर वापस चली गई। बाद में ये क्या कुछ होता रहा उन्हें कोई खबर नहीं थी। वो सर दर्द का कहकर अपने कमरे में बंद हो गई। शहर बानो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं अंदर से? क्या इस रस्म पे उदास हो? मोमिना फूफो की बेटी फरवा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था। फरवा बीबी, हमारी शहर बानो तो अल्लाह की गाय हैं, इसे भला कोई दुख या उदासी क्यों होने लगी? वो सबकी खुशी में खुश रहती है। हाँ, दुख या उदासी तो हमें होनी थी अगर इसकी बजाय हमारा निकाह हो रहा होता, सिर्फ नाम निहाद निकाह। ज़ोहरा ने तंज किया था। इसे शहर बानो की चुप रहने की आदत पे काफ़ी गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि शहर बानो अपने हक़ में आवाज़ उठाए, वो अनपढ़ लड़कियों की तरह इस फरसूदा रस्म की भेंट न चढ़े, मगर शहर बानो को इस किस्म की गुस्ताखी या सरकशी की मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। इसने कभी भी ज़ोहरा की गुफ्तगू को दिल पे नहीं लिया था। काश के ये सदका की रस्म तुम पे आई होती, मरियम ने ज़ोहरा को छेड़ा था। कसम है यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि काश शहर बानो की जगह मैं होती और फिर सबको बताती कि एक इंसान को सदका कैसे किया जाता है। ओह, अकल ठिकाने लगा देती सबकी। ज़ोहरा ने बेबसी से मुट्ठी बेंचकर कहा था, और इसके अंदाज पे सब हंस पड़ी थी। लेकिन शहर बानो अभी भी खामोश बैठी थी। हालांकि उसकी बड़ी फुफ्फो की बेटियां फरवा और इकरा इसके हाथों पे मेहंदी लगाने और मजाक करने में मशगूल थी, फिर भी इसका ध्यान ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ था। फरवा, यहाँ हथेली पे शहर बानो के शोहर का नाम भी लिख दो। ज़ोहरा ने फिर मुदाखलत की। क्या नाम है उनका? फरवा ने पूछा। हारून परवेज़ी। शहर बानो ने यकदम फरवा के हाथ से अपनी हथेली खींच ली थी। मुबादा वो सचमुच ही उसका नाम ना लिख डाले। हाथ क्यों खींच लिया शहर बानो? इसी का नाम लिखने का कहा है ना, जिसके नाम तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लिखने जा रही हो। प्लीज़ आपी, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे साथ जो हो रहा है होने दे। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा तो इसका ख्याल हमारे माँ बाप और बड़ों को करना चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि जिनको बिन कहे कोई एहसास नहीं होता उन्हें हमारे कहने पे भी कोई एहसास नहीं होगा। मुझे मेरे बाबा और भाइयों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, लाडला बना के रखा है, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो आज अगर मैं उनके लिए कुर्बान हो जाऊंगी तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए तो फ़ख्र है कि मैं अपने भाइयों और बाबा का सदका बन रही हूँ, इनके नाम पर से वारी जा रही हूँ। इतनी चाहतों के बदले ये काम तो कोई मायने नहीं रखता, इसने कंधे उचकाते हुए कहा, और ज़ोहरा को समझाना चाहा था, जो हमेशा ही शहर बानो की बात नहीं समझती थी। और फिर निकाह का दिन भी आ गया। शादी का जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ उसके ससुराल से आया था। बड़ी अम्मा ने बहुओं से कहकर हर चीज़ बहुत शौक़ और बड़े चाव के साथ खरीदी थी, अपनी तरफ से हर शगुन पूरा किया था। राबिया गुरवेज़ी भी अपने शोहर और अपने बच्चों के साथ शरीक हुई थी। हवेली के सभी अफराद इस रस्म में शामिल होने जा रहे थे। सैयद मिराज हुसैन की तरफ से बहुत से लोग इस शादी में शरीक हुए थे, और सभी लोग इस शादी की नौयत को जानते थे कि ये एक रस्म की तहत हो रही है, इसीलिए माहौल भी कुछ रस्मी सा था। हारून ने बस अपने चंद एक जानने वालों को और 2-3 दोस्तों को ही इनवाइट किया था। मगरिब के बाद उनका निकाह हुआ, फिर खाना वगैरह खाया गया और 1-2 रस्म अदा की गई, तब जाकर रुखसती का वक्त आया। बाकी सब तो शहर बानो के गले लग के बहुत नॉर्मल से अंदाज में मिली थी कि कल सुबह शहर बानो ने दोबारा घर जो आ जाना है, लेकिन शहर बानो की माँ बेटी को गले लगाकर बहुत शिद्दत से रोई थी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को तो एहसास था कि उनकी बेटी कुर्बान हो गई है। बेशक उसने कल सही सलामत वापस घर आ जाना था, लेकिन साथ ये दुख भी तो था कि वो पूरी दुनिया से कट जाएगी। हारून की बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर उनको अलग किया और बहुओं को इशारा किया कि वो शहर बानो को गाड़ी में बिठाएं।
مرشد سائی ہمیں اب اجازت دیں، بڑی اماں نے احترام سے کہا۔ البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے ہے۔ سید معراج بھی جواباً کافی ادب سے بولے تھے اور ان کی بات پہ ہارون نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا، جہاں اس وقت تمام سیدزادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ زہرہ، مریم، فروہ اور سکینہ وغیرہ نے ہارون گرویزی کو دیکھتے ہی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائی کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ سبھی اسے دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا تھا۔ مگر کیا فائدہ اس سب کا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھا اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ ہارون، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پہ ڈالتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے سیڑھیوں پہ کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں اور کہاں؟ اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو وہاں تو؟ وہ کہتے کہتے یکدم خاموش سی ہو گئی اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے جھلکنے لگی تھی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہر بانوں کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہر بانو۔ زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کرے۔ کون شہر بانو؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زینی آپا کو مجبوراً کہنا ہی پڑا تھا، کیونکہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی ہے پھر وہ تو میری بیوی ہوئی نا، میری منکوحہ۔ اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم میں جانا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ لیکن ہارون، تم نہیں جا سکتے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے، اور مجھے اختیار نہیں ہے؟ یہ بھلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ ہارون، تم جانتے تو ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا شہر بانوں پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے۔ زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات پر ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو بڑی اماں کے مرشد سائیں لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتے۔ کچھ سوچئے زینی آپا، پیر فرید حسین کی خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے، سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چاچا سائی زمان گرویزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو دو ہتھڑ سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ زمان گرویزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پہ ساکت سے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گرویزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون گرویزی کی تایا زاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے، اس لیے اس بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی غرض سے ذرا سی نیم دراز ہو گئی تھی اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی، جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تھی۔ اب شہر بانو کو اپنے بناؤ سنگار سے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہارون گرویزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پہ پڑی ہی تھی، اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تصویر ہارون گرویزی کی ہے، اور بے ساختہ ہی وہ اس خوبصورت فریم میں سجی ہارون گرویزی کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھے گئی، اور ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ کمرہ ہارون گرویزی کا ہی ہے۔ وہ شہر بانو کو رخصت کرا کے حویلی لے جانے کی بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا۔ البتہ حویلی جانے کے لیے
کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہر بانو نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ شہر بانو نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا جو اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی۔ جس سے آپ کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے، وہ سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہر بانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ذرا ترشی سے بولی تھی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ پہ ڈال دیے تھے۔ شہر بانو اس کے سوال پہ ٹھٹک گئی تھی لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی، اسے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تھی، حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں۔ پھر آپ مہمان کیسے ہو گئی؟ وہ دلچسپی سے کہتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں شہر بانو کا رنگ فک ہوا تھا وہیں ہارون گرویزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پہ اپنی ذات بھلا بیٹھی تھی۔ کتنے ہی لمحے ہارون کی نظروں کی نظر ہو گئے تھے لیکن شہر بانو کی بدحواسی نے یکدم اس کی یہ سحر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لپکی تھی اور اسی تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی کیونکہ وہ لاک کے ساتھ ساتھ بولٹ بھی چڑھا آیا تھا۔ یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ شہر بانو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں، شہر بانو نے بہت سی ہمت مجتمع کر کے جواب دیا تھا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دودھیا پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اسی طرح دھڑدھڑا رہی تھی جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون گرویزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی ہمسفر بنا کے لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو جاننے لگا، دیکھنے لگا تو پھر چاہنے بھی لگوں گا۔ بہت جلد مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی کیونکہ محبت کے اصال تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ میرا دل محبت پہ مائل سا لگ رہا ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا اپنے پورے استحقاق سے شہر بانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہارون گرویزی کی قربت کی تپش سے شہر بانو کا جسم ہی نہیں روح بھی جل اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ پلیز ہارون، ہارون نے جیسے ہی اس کی چوڑیاں اتاری وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ جیولری تو آپ نے اتارنی ہی ہے، ابھی یا تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یکدم اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی تھی۔ میں بہت چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج زبردستی کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اوکے، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا، اس نے شہر بانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی زمائنی لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں۔ شہر بانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا۔ دیکھیے محترمہ شہر بانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں، لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ
को पराई इमानत किसी सदका या फिर शजरे ममनुआ समझकर छोड़ दूंगा। आप पर मेरा पूरा पूरा हक है और मैं अपना हर हक वसूल करूंगा, चाहे ज़बरदस्ती करना पड़े, चाहे आपकी रज़ा से, क्योंकि आप हर तरह से मुझ पर हलाल हो चुकी हैं। वो बहुत ही नपे तुले अल्फाज में कहता शहरबानो को बहुत कुछ बावर करवा चुका था। वो अपनी जगह पर जूं की तूं खड़ी रह गई और वो उसके होंठों से हाथ हटाकर कपड़े चेंज करने चला गया था। वापस आया तो वो अभी तक वहीं की वहीं थी। इसने ज़ीरो पावर का बल्ब जलाकर बेडरूम की तमाम लाइट्स ऑफ कर डाली थी और शहरबानो का हाथ थामकर अपने पास ले आया था। आई एम सॉरी शहरबानो, मैं इस तरह कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह एक परिंदे को अपने पास रखने के लिए उसके पर काटना ज़रूरी होता है, इसी तरह तुम्हें अपने पास रखने के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें सरतपा अपनी ज़ात अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। हारून इसकी सारी ज्वेलरी उतार चुका था और शहरबानो के आंसू बेख्तियार हो गए थे। इसने हर मुमकिन तरीके से हारून को बाज रखने की कोशिश की थी। कितनी बार टूटे फूटे से बेरब्त अल्फाज में उसे रोकना चाहा था, मगर वो जो ठान चुका था उससे बाज कैसे आ जाता। शहरबानो की सिसकियाँ इसके मजबूत कुशादा सीने में दब के रह गई थी और वो कुछ भी ना कर सकी थी इसकी मजबूत गिरफ्त के सामने। वो तो अपनी मनमानी कर चुका था, लेकिन सुबह पूरी हवेली में जैसे सफ़े मातम बिछी हुई थी। बड़ी अम्मा का बीपी हाई हो चुका था। जमान गुरवेज़ी गुस्से की हालत में थे, जबकि अम्मा साई, ज़ैनी आपा, राबिया फुप्पो और ताई अम्मा चुप चुप और खफासी दिखाई दे रही थी। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? उसने ज़ैनी आपा को देखकर कहा। शायद वो हारून से कुछ कहती, लेकिन अब्बा साई रहमान गुरवेज़ी के इशारे पर खामोशी से हारून के लिए नाश्ता लेने चली गई। कैसी तबीयत है साहबजादे? रहमान गुरवेज़ी ने अखबार फैलाते हुए संजीदगी से सवाल किया था। आपकी दुआएं हैं चचा साई। वो कुर्सी घसीटकर उनके मुकाबिल बैठ गया था। और हमारी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है, इसने शरारत भरे अंदाज में कहकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की, लेकिन चचा साई उसकी ये शरारत पे ये सरशारी भांप चुके थे। अब क्या इरादा है? मैं उसे ज़ैनी आपा और ताई अम्मा के साथ गांव भेज रहा हूँ। ज़ैनी आपा नाश्ता रख के गई तो उसने अपनी बात शुरू की। और तुम खुद? मैं बाद में चला जाऊँगा। वो नाश्ते के दौरान बातें भी कर रहे थे। मुर्शद साहिब से क्या कहोगे? थोड़ी देर तक तो वो लोग शहरबानो को लेने के लिए आते होंगे। बस आप मेरे हक़ में दुआ करें, मैं सब संभाल लूँगा। दोनों चचा भतीजा ही बहुत रिलैक्स थे, जैसे इन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। ठीक है, फिर तुम इन लोगों को भेजने की तैयारी करो। हम तब तक अम्मा साईं की खैरियत मालूम करते हैं। वो अखबार समेट कर उठ खड़े हुए थे। इतने में हारून भी नाश्ता कर चुका था। ज़ैनी आपा, इसने ड्राइंग रूम की सिमत जाती ज़ैनी आपा को आवाज़ दी, जो उम्र में हारून से पूरा 1 साल छोटी थी। लेकिन हारून और बाकी कज़न्स उनके सुगड़ापे और बुर्दबारी और मिजाज की वजह से उन्हें ज़ैनी आपा कहते थे, वरना कज़न्स में सबसे बड़ा हारून ही था। जी फरमाइए, वो खुफकी का इजहार कर रही थी। अगर आपको जहमत ना हो तो मोहतरमा शहरबानो को भी नाश्ता करवा दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। वो बड़े सुकून से कहता नैपकिन से हाथ पोंछकर खड़ा हो गया था और ज़ैनी आपा को एकदम शहरबानो का ख्याल आते ही अपनी कोताही का दोबारा से एहसास हुआ था। एक गलती इन्होंने रात को की थी, उसे हारून के बेडरूम में छोड़कर, और एक गलती अभी अभी की थी कि सुबह से उसकी कोई खैर खबर ही ना ली थी। हारून से खुफकी का इजहार करते करते वो शहरबानो को ही भूल बैठी थी, जो इस घर में बिल्कुल अनजान थी, ना समझ और अकेली थी। हाय मैं मर जावां, वो अपने सर पे हाथ मारती फ़ौरन सीढ़ियों की सिमत भागी थी और हारून इनकी ये बौखलाहट देखता रह गया था। ज़ैनी आपा अध खुले दरवाजे को धकेलती हुई उजलत में अंदर आई थी। शहरबानो तुम ठीक तो हो? इन्होंने शहरबानो को किसी बुत की तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए देखा तो मज़ीद घबरा गई। शहरबानो बोलो ना, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है। ज़ैनी आपा ने उसके करीब बैठकर उसका चेहरा थपका तो उनकी सोच की महवियत टूट गई और वो अगले ही पल ज़ैनी आपा के गले लग के फूट फूट के रो पड़ी थी। शहरबानो अपने आप को संभालो, तुम्हारी किस्मत में हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहरबानो को समझाने की कोशिश करने लगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड किया है आपके घर वालों ने और आपके भाई ने। वो रोते रोते उनसे अलग हुई थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहरबानो, घर वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चचा साई और चची अम्मा को तो पता भी नहीं था। वो तो रात को मैंने जाकर बताया था कि हारून अपना इरादा और अपनी नीयत बदल चुका है, वरना कल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी अम्मा के फैसले पे राज़ी था। अचानक पता नहीं कैसे और क्यों ये सब सोच लिया। ज़ैनी आपा ने सबकी तरफ से सफाई पेश की थी।
بہت برا ہوا ہے، یہ سب ابا سائی اور چچا سائی کبھی معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زینی آپا جذبت سی ہو رہی تھی کہ اس سے بھلا اور کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ اچانک دروازے پر دستک کے بعد جانی پہچانی سی آواز ابھری تھی۔ زہرا اپی، شہر بانو بے تابی سے پکاری اور بیڈ سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ زہرا کے پیچھے چچی بیگم بھی تھی، زہرا کی والدہ سید سراج حسین کی بیوی۔ آرام سے شہر بانو، آرام سے، اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی رات کو ہی تو ملے تھے ہم۔ زہرا نے اسے مسکرا کر اپنے سے الگ کیا تھا، لیکن اس کے کھلے سیاہ گنے نم بال، دھلا دھلایا سا سراپا، سرخ روئی روئی سی آنکھیں اور اس کے جسم سے اٹھتی کسی اور جسم کے مہک نے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ زینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ شہر بانو، یہ سب؟ زہرا کا اشارہ اس کے سراپے اس کی حالت کی طرف تھا۔ ہارون گرویزی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ ہی اس نے مجھے داغدار کر ڈالا، وہ بلک بلک کر روتی سب بتا رہی تھی اور چچی بیگم دھک سے رہ گئی۔ البتہ زہرا نے دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا، یاہو! اس کا جی چاہا وہ ہارون گرویزی کا کندھا تھپک کر اسے اس کارنامے پہ شاباشی دے اور پھولوں کا ہار پہنائے۔ جو رسم آج تک بے زبان جانوروں کی طرح ان کا ہر مرید نبھاتا آیا تھا، وہ رسم ہارون گرویزی نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی تھی۔ زہرا بہت خوش ہوئی تھی، وہ اب بار بار شہر بانو کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر پرکھ رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، جبکہ چچی بیگم معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ ان کے ساتھ شہر بانو کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئے ہوئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ یکدم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بکواس نہیں، میرا حق ہے مرشد سائیں، ہر میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کا حق اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، آپ بھلا کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے اگر یہ بات کر لی تو کیا برا ہے؟ ہر مرد اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی۔ ہارون اپنے فیصلے پر جم چکا تھا۔ سید سراج حسین کا غیظ و غضب سے برا حال ہونے لگا تھا۔ ہم نے یہ شادی صرف ایک رسم کے تحت کی تھی، لیکن میں نے یہ شادی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے کی تھی۔ میں آپ کی صاحبزادی بھتیجی کو شرعی بیوی مان چکا ہوں، اس نے انہیں جیسے کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ ہارون گرویزی، تم نہیں جانتے کہ ہماری رسمیں ہمارے لیے کیا ہیں، وہ دانت پیس کر بولے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی رسمیں آپ کے لیے کیا ہیں، جو صرف بیٹیوں سے شروع ہو کر بیٹیوں پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ان کو قاری کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی نام نہاد صدقے کا ڈھونگ رچا کر جیتے جاگتے مار دیا جاتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں مرشد سائیں کہ آپ کی نسل ایک لڑی میں کبھی کسی بیٹے کو قاری کیا گیا ہے، کبھی کسی بیٹے کا صدقہ دیا گیا ہے؟ اسی طرح اوہ، یہ سب رسمیں آپ کی خود ساختہ رسمیں ہیں، اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لیے، اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ جبھی تو آپ جس بیٹی کا صدقہ کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں پہ آپ کی دھاک بیٹھ جائے کہ اب آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ پر بھلا کیا اثر پڑتا ہے؟ زندگی تو بیٹی کی تباہ ہو جاتی ہے نا۔ اور اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا؟ حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کا بھی نہیں ہوتا۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے، اور ہاں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رسم، یہ نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا؟ ہارون بولنے پہ آیا تو سبھی دیکھتے رہ گئے تھے۔ زمان گرویزی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھی، اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالیں۔ مرشد سائیں، پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے، مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے غموں کو اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ میری بڑی اماں آپ لوگوں کے پاس ایک آس، ایک امید لے کر گئی تھی کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے، انہیں دعا دیں گے، مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی۔ آپ نے دعا کا سودا کیا، کیا
کیا کبھی دعا بھی بیچی جاتی ہے؟ انسان کا چڑھاوا، انسان کا صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں، میں آپ کا اور آپ کی آل اولاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ کے اس ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا، لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ شہر بانو میری بیوی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شہر بانو روتی بلکتی رہ گئی تھی، ہارون گرویزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہر بانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا، البتہ خود وہ شہر ہی رک گیا تھا، اسے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا۔ حالانکہ رحمان گرویزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہیں جا سکا تھا۔ بڑی اماں ابھی بھی ہارون سے ناراض تھی اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لیکن شہر بانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنائیت بھرا تھا، بلکہ اندر سے شہر بانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہر بانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی، اور شہر بانو اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ زہرا آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو جیسے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ زینی آپا نے اسے چادر اڑائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گرویزی کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جو اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی، تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹیں لیے اپنی نئی نویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ شہر بانو گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ ثانیہ جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زینی آپا کو تھما کر شہر بانو کے پاس آ کر بہت خوشی سے چہکی تھی، جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہیں، ہارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی۔ ثانیہ، اب بس کرو، شہر بانو اتنا سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، راستہ دو اسے۔ زینی آپا نے ثانیہ کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ آئیے بھابھی، اندر آئیے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رحمان گرویزی اس کی عجلت اور خوشی پہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ چلو نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ زمان گرویزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ سی اندر آ گئی تھی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو حویلی آئے ہوئے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ بس کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رحمان گرویزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کام ختم کرو اور جلدی آؤ، بلکہ کل ہی آ جاؤ، کام وام پھر کبھی ہوتے رہیں گے، وہ جھنجھلا کر بولے تھے۔ لیکن چچا سائی کچھ بتائے تو صحیح، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ صاحبزادے، تمہیں پتا تو ہے بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ او اچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری آفت؟ سوری، بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ بیٹا، یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر بات پہ چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے، اور اماں سائیں اسے دیکھ کر جلتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ رحمان گرویزی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہوں، آ کر سب ٹھیک کر لوں گا، وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا تھا۔ ہاں، ہمیں بھی پتا ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ہنس دیے تھے۔ انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ اور سناؤ، مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپانس ملا؟ نہیں، ان لوگوں نے تو دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر کوئی ری ایکشن سوچ رہے ہیں، ہارون نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو، ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ رحمان گرویزی فکر مند ہونے لگے۔ ڈونٹ وری چچا سائیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے 2 ہفتے لگ گئے تھے، اور شام ڈھلے اتنے طویل سفر کے بعد تھکا ہارا گھر آیا تو اتفاقاً پہلا سامنا شہر بانو سے ہی ہوا تھا۔ وہ حویلی کے لان کی سیڑھیوں پہ بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جب اتنی بڑی روش پہ پھیلی ہارون کی بلیک مرسیڈیز سیڑھیوں کے قریب ہی آ رکی تھی۔ اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ کر شہر بانو کی ساری محویت توڑ ڈالی تھی۔ اس نے چونک کر چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی گاڑی کو دیکھا، اتنے میں وہ خود بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گرے کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ
کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن شہر بانو کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آ کر کچھ بولا ہی تھا کہ شہر بانو یکدم اٹھ کر اندر بھاگ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے اس استقبال کی امید تو بالکل نہیں تھی، لیکن خیر۔ ہارون تم کب آئے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تائی اماں نے نہ جانے کس کام سے باہر نکلی تھی، ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ابھی آیا ہوں تائی اماں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ سر جھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہارون بھائی، ثانیہ اسے دیکھ کر یکدم صوفے سے اتری تھی، اس کا لہجہ خوشی سے بھر گیا تھا۔ کیسی ہو چھوٹی؟ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ہارون اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ سلام اماں سائی۔ خدیجہ بیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا تھا۔ جیتے رہو آباد رہو۔ وہ 2 ہفتے بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھی، لہٰذا ساری خفگی بھلا کر اس کے ماتھے پہ پیار دیے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھابھی تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی، میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں، میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا اور وہ دلچسپی سے بیٹھ کر ہنستا رہا تھا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھکا ہوا آیا ہے، اس نے ابھی کپڑے بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تائی اماں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو بیٹی کی حماقت پہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ سوری بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھو تم۔ نہیں، آپ پہلے کپڑے چینج کر لیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کا گال تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا اور اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور ہو چکی تھی، جیسے ہلکا سا خمال چھو کے گزر گیا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے تشویش سی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا تھا اور تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پہ ڈھیر ہو گیا۔ اسے اسی طرح چاروں شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن شہر بانو واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ گئی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ وہ جائے نماز لے کر پلٹی ہی تھی کہ ہارون بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ راستہ دے مجھے، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، پیچھے ہٹیں، شہر بانو خفگی سے بولی۔ نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے میں بھی 10 منٹ باقی ہیں۔ زوجہ محترمہ، آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے شہر بانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پہ رکھ دی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ غصے سے کہتی اپنے ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ گئی تھی، جبکہ ہارون کا فلک شگاف قہقہ بلند ہوا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح بے ساختہ اور دل کھول کے ہنسا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا۔ آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ محترمہ۔ اس نے رخ موڑ کے کھڑی شہر بانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا تھا اور شہر بانو اس کی اس قدر بے باک حرکت پہ گھبرا گئی تھی، اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا شہر بانو کی جان ہارون کی باہوں کے گھیرے میں بندھ گئی ہے۔ اس کا دل سینے کے پنجرے سے ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہونے لگا تھا۔ شرم سے گال تپ اٹھے تھے۔ آپ کو کیسے بتاؤں میری جان، میں نے آپ کا کچھ سنوارا ہی ہے، بگاڑا نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے ہی خفا ہیں۔ اس نے عقب سے شہر بانو کے کان میں کافی گمبھیر لہجے میں کہا تھا، جبکہ شہر بانو اس کے حصار میں جکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا، اپنے لفظوں، اپنی وجاہت اور مردانگی کا سحر اس کے چہار سو بکھرا رہا تھا۔ وہ ازل سے کمزور دل کی نرم کومل سی ڈھیلی ڈھالی لڑکی بے بسی سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی تھی۔ اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کے دیے ہوئے رشتوں سے منہ پھیر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں شہر بانو۔ اس نے باہوں کا حصار کھولتے ہوئے شہر بانو کا رخ اپنی سمت موڑ لیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا ہے اور ہم نے جنت خرید لی ہے، لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے، جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں، جیسے ساس سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی اور شہر بانو نے اگلے ہی پل چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔
शहर बानो खोई खोई सी आगे बढ़ गई। वो कपड़े बदल कर वज़ू करके निकला, तब जाकर अजान की आवाज़ सुनाई दी थी। और वो जो इतनी देर से नमाज पुकार रही थी, अब अजान हुई तो नज़रें चुराने पे मजबूर हो गई थी। अलबत्ता वो कुछ भी जताए बगैर अपनी जेब से सफ़ेद टोपी निकालता बाहर निकल गया था। उसे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना था और मस्जिद उनकी हवेली से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। शहर बानो ने हारून की इतनी गहरी बात का असर भी काफ़ी गहराई से ही लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सुबह सानिया के बुलाने पर नाश्ता करने चली आई। हालांकि वो इतने दिनों से अकेली बेडरूम में ही नाश्ता और खाना वगैरह लेती थी और सानिया रोज़ाना उसे बुलाने आती और नाउम्मीद लौट जाती थी, लेकिन आज तो सानिया के दिल की कली भी खिल उठी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने टेबल पर मौजूद अफराद को सलाम किया था और वो सब पहली बार उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए थे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। रहमान गुरवेज़ी ने बाकायदा उठकर उसके सर पर हाथ फेरा था। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुमान गुरवेज़ी की डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो इसने इन्हें भी सलाम किया था और ज़ुमान गुरवेज़ी उसे सबके साथ बैठा देखकर बेइंतहा खुश हुए थे। और खुश तो बड़ी अम्मा भी बहुत हो रही थी। वो जो इतने दिनों से अपने मुर्शद साईं से धोखे का रोग लिए बैठी थी, आज कुछ देर के इस रोग को भी भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? हारून वाइट खद्दर के शलवार कुर्ते में मलबूस बहुत फ्रेश मूड के साथ अपने कफलिंग्स बंद करता अंदर दाखिल हुआ था। वस्सलाम बेटा, जीते रहो, रहमान गुरवेज़ी मुस्कुराकर बोले थे। लेकिन बड़ी अम्मा का मूड फिर से खफा सा हो गया था हारून को सामने देखकर। सलाम अर्ज़ करता हूँ बड़ी अम्मा, इसने उनकी सिमत झुकते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरे सलाम पहुँचे हुए हैं मुझे। वो रुख मोड़ गई। जो भी देखो मुझसे ही खफा है। अब आप तो मुझसे नाराज़ ना हो बड़ी अम्मा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। आपको एक अदद बहू ही ला कर दी है, वो भी आपकी अपनी पसंद करदा। इसने बड़ी अम्मा के घुटने थाम लिए थे और वो जो अपने इस पोते के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा चुकी थी, अब इसके इस तरह घुटने पकड़ लेने पे इसे धक्का कैसे दे सकती थी। ज़रा से मनाने पे ही मान गई थी और इसकी पेशानी चूमकर कंधा थपकने लगी। फिर इन्होंने शहरबानो को भी इसी तरह प्यार और शफ़क़त से नवाजा था। अल्लाह नज़र बद से बचाए, चची बेगम ने फ़ौरन कहा था। लेकिन नज़र जब लगती है तो चाहे कुछ भी कर लो, बस लग जाती है। और इन लोगों को भी लग गई थी। यूँ इकट्ठे बैठे हुए वो सभी नाश्ता कर रहे थे जब उनकी मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। साई, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, उसने पैगाम दिया। कौन लोग? हारून ने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए पूछा। लहजा काफ़ी सरसरी सा था। सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन हैं। क्या? मुलाजमा के बताने पे शहरबानो के हाथ में चाय का कप लड़स गया और चाय टेबल पे छलक गई थी। हारून के साथ साथ रहमान गुरवेज़ी और ज़ुमान गुरवेज़ी भी एकदम चौंक गए थे, क्योंकि इतने दिनों से इन लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया था और आज अचानक उनके गांव चले आए थे। यकीनन वो कोई ख़ास मकसद के लिए ही आए होंगे। हारून गहरी सांस खींचते हुए कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ था, लेकिन शहरबानो हारून से भी ज़्यादा तेज़ी से उठकर बाहर को लपकी थी। मगर इससे पहले कि डाइनिंग रूम की हद पार करती, हारून ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली थी। कहाँ जा रही हैं आप? हारून का लहजा बेलचक हो चुका था। वो मेरे चचा साईं और लाला जी आए हैं, मैं उनसे मिलने। अभी नहीं, अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। इन्होंने अगर आपसे मिलना हुआ तो थोड़ी देर बाद मिल लेंगे, आप फ़िलहाल कमरे में जाएं। वो इसकी बात काटते हुए सख्ती से बोला था। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कमरे में जाएं। अब की बार इसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी और शहरबानो वहाँ मौजूद तमाम अफराद पे निगाह डालती आंखों में आंसू लिए हुए चली गई थी और हारून अब्बा साईं और चचा साईं के साथ हवेली के मैदान खाने में आ गया था, जहाँ सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन उनके मुंतज़िर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद साईं, हारून ने सलाम में पहल की थी। सैयद सिराज हुसैन से तो वो लोग वाकिफ़ थे, अलबत्ता सैयद कासिम हुसैन से पहली मर्तबा मुलाकात हो रही, क्योंकि वो तकरीबन 6-7 रोज़ कबल ही इंग्लैंड से वापस आए थे और यहाँ होने वाले कारनामे का उन्हें अभी पता चला था। वो शहरबानो के सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें वो लाला जी कहती थी। कैसे हैं मुर्शद साईं, आज हमें कैसे याद कर लिया? हारून ने बहुत अच्छे तरीके से माहौल में रची संगीन खामोशी को तोड़ा था और बात का आगाज़ किया था। तुम अपनी सुनाओ बरखुरदार, तुम किस हाल में हो और हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुमने हमारे साथ किया ही कुछ ऐसा है कि भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लब भेंचते हुए बोले थे। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, बस आपकी रस्म के ख़िलाफ़ कदम उठाया है मुर्शद साईं। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। वो हमेशा की तरह आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। तुमने हमारी लड़की में सदियों से चली आने वाली
تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلی آنے والی رسم کو توڑا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کے رواج اور روایات کو داغ لگایا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، شہر بانو کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو۔ وہ بہت ہی بے نیازی سے بولے تھے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں۔ وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہارون بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ شہر بانو کو لے کر آؤ۔ رحمان گرویزی نے درمیان میں بول کر ہارون کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجبوراً وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چلیے زوجہ محترمہ، آپ کی ملاقات آئی ہے۔ وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کون آیا ہے؟ وہ بےتابی سے استفسار کر رہی تھی۔ چل کر خود دیکھ لیجئے۔ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ شہر بانو جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ رحمان گرویزی اور زمان گرویزی ان کو تنہائی فراہم کرتے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے، البتہ ہارون اندر ہی صوفے پہ براجمان تھا۔ شہر بانو اپنے لالا جی اور چاچا سائی سے گلے مل کر خوب روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھی۔ صبر سے کام لو بیٹا، صبر سے، ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جبکہ ہارون نے بری طرح چونک کر ان کو دیکھا تھا۔ وہ جیسے کچھ سوچ کر آئے تھے وہاں۔ اتنے میں ہارون کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ کال یقیناً خاصی اہم تھی، تبھی وہ اٹھ کر راہداری کی سمت چلا آیا تھا۔ اب سید سراج حسین اور سید قاسم حسین اور شہر بانو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ کال سننے اور 5 منٹ اپنا کوئی کام نپٹانے کے بعد دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہر بانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے، کس سے پوچھ کر؟ اس کا انداز سرد تھا۔ اس کے اس انداز پہ شہر بانو اور سید قاسم نے ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہو تو ہمارا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتے سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ برخوردار تم چاند پوچھ کر دیکھیے مرشد سائیں، آپ چاہیں جو بھی جتن کر لیں، میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں، چاہے پورا خاندان۔ ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اوکے، اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھرکم اسلحہ لیے کھڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت نشانے کی زد میں تھے۔ شہر بانو کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اللہ کے لیے ہارون، آپ کچھ خیال کریں۔ شہر بانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دے پلیز۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی تھی، جب بھی لجاجت سے کام لیا تھا۔ آپ آج کی گئی کبھی واپس نہیں آئیں گی شہر بانو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ کسی طور ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہر بانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے ہارون گرویزی، آپ نے جو چاہا وہ کیا، اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ چلیے چچا سائیں، چلتے ہیں ہم۔ سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے۔ شہر بانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھینچ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ چچا سائی، لالا جی، وہ پیچھے سے پکاری تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا۔ خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ہارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پلٹا، مگر وہ لہرا کر فرش پر آ رہی تھی۔ اسے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور ہارون کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی گنگنا رہی تھی اور گہرا سناٹا دم سادھے کھڑا تھا۔ جب بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے کچھ یاد آنے پہ چونک کر گردن موڑی۔ ہارون چند انچ کے فاصلے پہ لیٹا سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہر بانو کے اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس اور اس کی اتنی قربت سے یکدم تڑپ کے اٹھ جاتی، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں، اپنے اندر امڑنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی اور اس کے اس طرح یکدم جھٹکے
झटके से उठ जाने की वजह से हारून की नींद भी टूट गई थी। सुबह वो गहरे सदमे की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाने की बिना पर बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने उसके लिए ड्रिप तजवीज़ की थी, इसलिए दवाई के ज़ेरे असर वो रात गए तक गनूदगी में रही थी। आप ठीक तो हैं ना? हारून ने कोहनी के बल उठते हुए उसकी कलाई छू कर देखी। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाइए, वो नागवार लहजे में बोली थी। क्यों हाथ ना लगाऊं? यही तो वक्त होता है आपको हाथ लगाने का, इसने मायनी खेजी से कहते हुए शहरबानो को बाजू से पकड़कर अपनी सिमत झुका लिया था। कमरे में नीम तरीकी की वजह से वो अभी तक इसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पाया था। मगर मुझे आपका लम्स अज़ियत देता है, बुरा लगता है, नफ़रत हो रही है मुझे आपसे। आप इंसान नहीं, बहुत बेरहम और बेहिस जानवर। शहरबानो यकदम हारून का हाथ उठा था और शहरबानो के चेहरे पे निशान छोड़ गया था। कभी किसी और की वजह से मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी या कुछ बुरा करूँ तो फिर चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी। ये लफ्ज़ चबा चबा कर कहता बिस्तर से उठ गया था। शहरबानो रोती हुई दोबारा तकिए पे गिर गई थी, जबकि हारून दरवाज़ा खोलकर टेरेस पे चला गया था और इसने सारी रात ठंडक में टेरेस पे खड़े खड़े गुजार दी थी। फजर की अजान हुई तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। वो दोबारा उससे कोई बात किए बगैर शहर वापस चला गया था। इतनी जागीर, इतनी जायदाद होने के बावजूद वो अपना बिजनेस करता था। इसे बाप दादा की कमाई पे उम्र भर ऐश करने का कोई शौक़ नहीं था। हालांकि रहमान गुरवेज़ी और ज़मान गुरवेज़ी उसे मना करते थे कि और कामों में पड़ने की बजाय वो अपनी जागीर संभाले तो इन्हें खुशी होगी, लेकिन इसे अभी उसे जागीरदारी के झंझट में पड़ना पसंद नहीं था। गलचा वो लोग इसरार भी करते रहते थे। वो चाहते थे उनका इकलौता लाडला सपूत हर वक्त हवेली में नज़र आता रहे, मगर वो जो पहले 1-2 हफ्ते बाद आ जाता था, अब 2 माह गुजर जाने के बाद भी हवेली आने का नाम नहीं ले रहा था। शहरबानो मुसलसल 2 माह से अपने कमरे से नहीं निकली थी। इसने सबसे तर्क ताल्लुक़ कर रखा था, यहाँ तक कि सानिया और ज़ैनी आपा से बात भी नहीं करती थी। हालांकि ज़ैनी आपा 2 बार अपने ससुराल से बतौर ख़ास उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो तो जैसे गूंगे का गुड़ खा बैठी थी। शहरबानो, तुम बताती क्यों नहीं? बोलो, क्या हुआ है? कोई नाराज़ी हुई है तुम दोनों में? इसने तुमसे कुछ कहा है? अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, हमसे बात तो करो। ज़ैनी आपा ने बिलाखिर उसे झंझोड़ डाला था। क्यों करूं आपसे बात? क्या रिश्ता है मेरा और आपका? किस हैसियत से मुझसे बात करना चाहती हैं? ओह, जिस हवाले से आप मुझे देख रही हैं उस हवाले को 2 माह से मैंने तस्लीम करना छोड़ दिया है। आप सब लोग धोखेबाज, दोगले और इंतहाई बेरहम लोग हैं। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है आप लोगों से। मैं आप सब की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जाएं यहाँ से। आप लोगों के साथ बैठने और बात करने से बेहतर है मैं अकेली खामोश कमरे में बैठी रहूं। वो एकदम फट पड़ी थी और इसके अंदर उबलने वाला जहर पूरी शिद्दत से बाहर आया था। ज़ैनी आपा कितने ही लम्हे शशतर सी बैठी रह गई थी। इसके अल्फाज, इसका लहजा सुनकर वो बेयकीन सी हो रही थी कि क्या ये सब कुछ शहरबानो ने ही कहा है ना? वो शहरबानो जो ज़रा सा ऊंचा बोलते हुए भी 100 बार सोचती थी, जिसका लहजा ही इतना मुलायम होता था कि हर बात मीठी लगती थी। लेकिन शहरबानो, इसकी कोई वजह भी तो होगी ना? आखिर हुआ क्या है? ज़ैनी आपा ने अपने आप को संभालते हुए दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा था। जब आपका भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मेरे बाबा की तबीयत ख़राब का सुनकर भी उस पर कोई असर नहीं हो सकता, मेरे रिश्तों की इज़्ज़त नहीं कर सकता, मेरे बड़े बुज़ुर्गों की रस्म व रवायात को तोड़ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं भी इसके रिश्ते नाते निभाने की पाबंद नहीं हूँ। वो चटक गई थी और ज़ैनी आपा को सारा मामला समझ आ गया कि वो किस वजह से ऐसी हो रही है। शहरबानो, वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है, बल्कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आइंदा नस्ल में पैदा होने वाली बेटियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर तुम इस रस्म की भेंट चल जाती तो कल तुम्हारे बड़े भाई की बेटी को भी इस रस्म के नाम पे कुर्बान किया जा सकता था। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो? ज़ैनी आपा ने उसे आइंदा का मंजर दिखाने की कोशिश की थी। वो अपनी भतीजी का सुनकर चौंक गई थी। तुम अपने बारे में ना सोचो, मगर एक बार आने वाली नस्ल की बेटियों को सोचो, उनका क्या हाल होगा। और फिर ये भी सोचना कि हारून किस हद तक गलत है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर चली गई थी और शहरबानो हकीकतन ठटक कर रह गई थी। अपने से आगे तो उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी भतीजी भी।
چند دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوچھل بوچھل سی ہو رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا۔ اسی لیے دن گزرتے رہے اور اس کی صحت گرتی رہی۔ اسے اپنی کمزوری اور نقاہت کا احساس تو تھا، مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا۔ اسے بس اپنوں سے جدائی اور رسم و روایات کے ٹوٹنے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ دن بھر بس یہی سوچتی رہتی۔ اب تو دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ پہلے اس کی یہ حالت گھر والوں نے نوٹ کی تھی اور آج تو ہارون بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ظہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے گاؤں آیا تھا۔ پہلی ملاقات چچا سائی اور ابا سائی سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ کسی پنچایت سے واپس آئے تھے۔ ان سے مل کر بڑی اماں کو سلام کرتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شہر بانو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھولتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ بھی اس کی سوچ کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا۔ ہارون اسے اس حالت میں دیکھ کر چونک ہی تو گیا تھا، کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اب تو وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اپنے اور شہر بانو کے درمیان موجود خفگی اور غصے کی دیوار کے باوجود سلام کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ شہر بانو نے یکدم چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا، مگر یہاں تو دوسرے سوال کا جواب بھی ندارد۔ ہارون بیڈ کی پایتی والی سائڈ سے گھوم کر اس کی سائڈ میں آیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب رہی ہے، آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے۔ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں فوراً ہی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا تھا۔ میری صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، زندہ تو ہوں، وہ تلخی سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ ہارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ شہر بانو، آپ کی اس بدگمانی اور خفگی کی وجہ سے میں اتنے دن حویلی نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے چڑ ہوگی، مجھ پہ بار بار غصہ آئے گا، جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی آف ہوگا، تو اس سے بہتر تھا کہ ہم لوگوں کا سامنا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ایک انسان اپنے گھر سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے؟ میں بھی آج چلا آیا آپ کی خفگی اور بدگمانی مٹانے کے ارادے سے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہا تھا۔ اوہ، بدگمانی مٹانے کے ارادے سے؟ جس طرح آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے تھے، اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنوں سے ملنے کو، اپنے گھر جانے کو، سب کو دیکھنے کے لیے میں بھی تڑپتی ہوں، وہ دبے لہجے میں چیخ کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں آپ کو اپنوں سے ملنے سے کبھی نہ روکتا، اگر ان کے عزائم اچھے ہوتے، اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے دیتے۔ میں آپ کا جانا تھوڑی دیر کے لیے تو افورڈ کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہوئے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دے چکا تھا۔ شہر بانو گنگ سی ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لفظ جسم میں سنسنی سی بھر گیا تھا۔ اس کے سارے احتجاج اور بدگمانیوں جیسے ٹھٹر کے رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، وہ مرے مرے لہجے میں بمشکل بولی تھی۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، ملیں گی نہیں مجھ سے؟ اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہر بانو چہرہ جھکانے پہ مجبور ہو گئی تھی، اور ہارون نے اتنے نازک فسوں خیز لمحوں کو رفتہ رفتہ اپنی دسترس میں لینا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ کر دونوں ہی تھک چکے تھے۔ ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار نہیں ہو سکا تھا۔ شہر بانو تو تھی ہی نرم مزاج، وہ سختی کا خول چڑھا ہی نہیں سکتی تھی، بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تعلق ہو گئی تھی، اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ اس طرح غصہ کرے، کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا، اور ہارون کو بھی اس کے غصے ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے۔ لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا تھا۔ بیٹا تم اور کچھ نہ کرو، بس شہر بانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا چیک اپ کرواؤ۔ کیا مسئلہ ہے اسے؟ وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے؟ اماں سائی نے ناشتے کی میز پہ پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہر بانو بیمار لگتی ہے۔ جواباً سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا۔ اس نے پروگرام ترتیب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ مگر وہ لوگ ابھی پروگرام ہی بنا رہے تھے کہ شہر بانو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آج صبح سے اسے بار بار ابکائی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید نقاہت کا شکار ہوئی تھی اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کا نعیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر الٹے پیر بھاگی تھی۔ صاحب جی، وہ بی بی جی بہت بیمار ہیں، بے ہوش پڑی ہیں، رضیہ ہانپ رہی تھی۔
थी। हारून परेशान होता फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अम्मा साई, चची अम्मा और सानिया भी उठ खड़ी हुई थी। हारून सुबह सवेरे ही बेडरूम से निकल आता था। कभी ज़मीनों की तरफ निकल जाता था और कभी हवेली के लॉन में ही घास और शबनम को रौंदते हुए बातों में वक्त गुजार देता था। आज भी वो ज़मीनों की तरफ चला गया था और वापसी पे उनके साथ ही नाश्ता करने बैठ गया था। और अब इसकी तबीयत की ख़राबी का पता चला तो अपनी कोताही का एहसास हुआ था, क्योंकि शहरबानो की तबीयत फजर से ही ख़राब लग रही थी और वो 2 बार उठकर बाथरूम गई थी और वो उसे मेडिसिन लेने का मशवरा देकर बाहर चला आया था। क्या हुआ है शहरबानो, बेटा आंखें खोलो। हारून ने उसे बेड पे डाला तो अम्मा साई ने फ़िक्रमंदी से उसका हाथ थामकर सहलाया था, इसका गाल थपका। रज़िया इधर आओ। चची अम्मा ने शहरबानो को एक नज़र देकर कुछ सोचते हुए कहा था। जाओ, वो लेडी डॉक्टर हमारे गांव में रहती हैं, उसे बुला कर लाओ। लेडी डॉक्टर के जिक्र पे अम्मा साई और हारून बैक वक्त चौंके थे। चची अम्मा, हारून ने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने रोक दिया था। तुम बाहर जाओ बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। हारून उनके टोकने पर शर्मिंदा सा होकर आ गया था और फिर सचमुच चची अम्मा के शक ने उन्हें एक खुशखबरी सुना डाली थी, जिससे वो सभी लोग ही नहीं, हारून भी बेइंतहा खुश हुआ था। और बड़ी अम्मा तो वारी सदके हो रही थी। इन्होंने बेहोश पड़ी शहरबानो की बलाई ले डाली थी। लगता है आप इस खुशखबरी से खुश नहीं हैं। हारून पहली नज़र में ही शहरबानो का गुमसुम रवैया देखकर जान गया था। वो कुछ भी कहने की बजाय खामोश रही थी। आज वो लोग शहर जा रहे थे। अम्मा साई इसका मुकम्मल चेकअप करवाना चाहती थी, इसके लिए बेड रेस्ट और ग़िज़ा वगैरह की तफसील जानना चाहती थी, जबकि शहरबानो को इस चीज़ की कोई खुशी नहीं थी, उल्टा अपने आप कैदी नज़र आने लगा था। मगर शहरबानो, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। हमारा बच्चा हमारी तकमील करेगा और हमें मज़ीद करीब लेकर आएगा और हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। वो दिल की गहराइयों से इजहार करता उसे दोनों कंधों से थाम चुका था, जबकि वो तो हारून की शक्ल देखने से भी कुतराती थी। इस वक्त भी नज़रें चुरा गई थी। शहरबानो, मुझे अपना समझो, मैं तुम्हारा हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम मुझसे बदगुमान ना रहा करो, मेरा दिल बुझ जाता है। वो इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहा था और आज पहली बार आपसे तुम तक आया था। शायद वो ये समझ रहा था कि अब उनके बीच के फासले मिट गए हैं। मगर अम्मा साथ जाने से कुतरा तो रही थी, मगर हारून तसल्ली के लिए ज़बरदस्ती उनको साथ ले आया था। पहला दिन तो इन्होंने घर पे ही गुजारा था और डॉक्टर से टाइम ले लिया था। दूसरे दिन असर और मगरिब के दरमियान वो लोग हस्पताल जाने के लिए रवाना हुए थे। हस्पताल अच्छा है ना? अम्मा साई के सवाल पे वो बेख्तियार हंस दिया था। नहीं, मैं आपको सरकारी हस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो भला अच्छा कैसे हो सकता है? पगले, मेरे कहने का मतलब था कि डॉक्टर तो माहिर है ना। कई ऐसी भी होती हैं जो नई नई सीख रही होती हैं और लोगों की जान खतरे में डाल देती हैं। अम्मा साई ने मुस्कुराकर कहा। अम्मा साई, जिस तरह मैं आपको बहुत प्यारा हूँ, इसी तरह मुझे भी तो अपनी औलाद प्यारी है। इसने दिलचस्पी से कहते हुए शहरबानो की तरफ देखा, जो इन माँ बेटे की गुफ्तगू से यकसर अनजान और लातल्लुक बनी बैठी थी। सारा रास्ता यूं ही कट गया था। हस्पताल पहुंचकर हारून फिर अपने संजीदा मूड में आ गया था। डॉक्टर की हदायत और चेकअप के मुताबिक चंद इब्तदाई टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर मुस्बत रिपोर्ट लेकर वो लोग वहाँ से निकले थे। अलबत्ता शहरबानो की कमज़ोरी के पेश नज़र डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की थी जो हस्पताल से फौरी नहीं मिल सकी थी। लिहाजा हारून ने सड़क पार बने चंद मेडिकल स्टोर्स की तरफ रुजू किया था। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर उनको बिठा के सड़क क्रॉस कर गया था। अभी उसे गए 6-7 मिनट ही हुए थे कि उनकी गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। लाला जी, शहरबानो चकरा गई थी। नीचे उतरो शहरबानो, वो जुर्रत में बोले थे। मगर लाला जी, शहरबानो नीचे उतरो। वो इसकी बात सुने बगैर उसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींच चुके थे। ऐसे में अम्मा साई तड़प उठी थी। वो शहरबानो की हालत से वाकिफ़ जो थी। माँ जी, आप आराम से बैठी रहें, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मगर अपने बेटे को इतना बता दीजिएगा कि किसी पे अचानक हमला नहीं करना चाहिए, बंदा संभल नहीं पाता। वो एक ही बात में अपना हमला और हारून का हमला भी वाज़िया कर गए थे। अम्मा साई ने उन्हें रोकने की, पीछे जाने की कोशिश की, मगर उनके साथ मुसल्लह अफराद थे। शहरबानो कभी अम्मा साई की तड़प और कभी लाला जी का गुस्सा देखती
घसीटती चली गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आया था कि ये अचानक क्या हुआ है। वो तो ये भी ना जान सकी कि अच्छा हुआ या बुरा। हारून के लिए ये सचमुच ये हमला बहुत कारी था और इस हमले से संभलना भी बहुत मुश्किल काम था, मगर हारून ने ये जुमला सहकर दूसरों को भी संभाला था और अपने आप को भी। वो चाहता तो उनके इस एक्शन का रिएक्शन ले सकता था। वो पुलिस की मदद से भी अपनी बीवी, अपनी मनकूहा पे हक जता सकता था, मगर उसने जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो लोग शहरबानो की कंडीशन जान लेने के बाद ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखेंगे। और वैसे भी वो इस मसले को उछालना नहीं चाहता था, क्योंकि शहरबानो अब उनकी नहीं, हारून की अपनी इज्जत थी। और इसे ये भी पता था कि जिस जंजीर में शहरबानो बन चुकी है वो इतनी कमज़ोर नहीं कि इससे रिहाई मुमकिन हो। शायद इसीलिए वो काफ़ी हद तक रिलैक्स था, क्योंकि अगर वो लोग कोई हतमी फ़ैसला करना भी चाहते तो इन्हें 100 बार सोचना था। और ये सच ही तो था। शहरबानो के वापस आने की खुशी सबको हुई थी। सभी बारी बारी इससे मिलने आए थे और सभी उसको इसकी कमज़ोर हालत और जर्द रंगत पे अफसोस हुआ था कि उनकी बेटी गम में घुलकर आधी रह गई है। मगर जब औरतों पे असल बात का इंकशाफ हुआ तो वो बिदक के रह गई थी। बच्चा, इस कमबख्त का बच्चा उठा लाई हो तुम, नहीं तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने भाइयों का, अपना बाप का सदका थी, तुम अपना आप भी ना संभाल सकी। दाग लगा कर रख दिया है इस लड़ी नस्ल को। चची बेगम ने अपना सीना पीट डाला था और शहरबानो घबराकर उनकी शक्ल देखने लगी। और फिर ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता सब औरतों का झमकट्टा सा लग गया था, जिसमें मुजरिम शहरबानो सर झुकाए शर्मिंदगी से मल जाने को तैयार बैठी थी। काश तुम मल जाओ हारून गुरवेजी, तुमने मुझे मेरे अपनों की नज़र में गिरा दिया है। मैं मुजरिम बन गई हूँ। इसने दिल ही दिल में हारून को बुरा भला कहते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर दिल इतना भर आया था कि आंसुओं को रुकने के लिए जगह ना मिली थी और वह छलक आए थे। अम्मी, क्या ज़रूरी है कि आप हर काम में मुदाखलत करें? इसमें शहरबानो का क्या कसूर है? ज़ोहरा इसके करीब आते हुए इसकी ढाल बन गई थी और अपनी माँ से खफा होने लगी थी। अरे कसूर क्यों नहीं है? ये उसे मना भी तो। प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए कुछ तो ख्याल कर लें। यहाँ कवारी गैर शादीशुदा लड़कियाँ भी हैं। इसने सबकी सिमत इशारा किया था, जो शहरबानो का तमाशा देखने के लिए दिलचस्पी से खड़ी थी। ठीक है बीबी, मैं कुछ नहीं कहती, मर्द लोग खुद कह लेंगे। वो तनफ्फुर से कहती खड़ी हो गई। मर्द लोग क्या कहेंगे? ये उसकी बीवी बन के गई थी, बहन नहीं, और बीवी पे वो हर हक जता सकता था। एक छत तले रहते हुए वो इतना भी मौलवी या परहेजगार नहीं था कि उसे हाथ भी ना लगाता। और औरत कहाँ और कब तक भाग सकती है मर्द से? ज़ोहरा ने लड़कियों के जाते ही अपनी माँ को साफ साफ सुनाई थी। शहरबानो और माँ जी तो ज़ोहरा की मशहूर हो गई थी, लेकिन ज़ोहरा बेशक ज़ुबान की तल्लुख और तेज़ थी, मगर दिल की खड़ी थी। वो पहले भी शहरबानो को भला ही चाहती थी और अब भी वो इसी के हक़ में बोल रही थी। वो इसे साथ लेकर अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे सरगोशियाँ और बातें शुरू हो गई थी। शहरबानो को वापस आए हुए 3 माह हो चुके थे, मगर इन 3 माह में उसने जी भर के खुफ़त, शर्मिंदगी और ज़िल्लत देखी थी। वो अपने ही घर में चोरों और मुजरिमों की तरह रह रही थी। घर के किसी भी मर्द के सामने नहीं जा सकती थी, किसी खुशी और गमी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तीनों चचियाँ और दोनों फुफियाँ भी उसको धुतकार बैठी थी। सिर्फ माँ जी उसके लिए सिसकती और तड़पती थी। इन्हें पता था कि वो किस हालत में है, मगर फिर भी परेशान और फिक्रमंद रहती है, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत ही ख़राब रहने लगी थी। वो उसे बहुत समझाती थी, तसल्ली देती, मगर उसे यूं सब की नज़रों से गिरकर जीना बहुत मुहाल लगने लगा था। वो अपने लिए बदवाएं मांगती थी और माँ जी का कलेजा कांप जाता था। इसी परेशानी और टेंशन में सारे दिन गुजर गए और शहरबानो के यहाँ बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा हुआ था, जिसकी पैदाइश की खबर सुनकर सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया था। मुबारक हो शहरबानो, तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है, अपने माँ बाप पे गया है। ज़ोहरा ने खुले दिल से सराहा और नौमौलूद बच्चे को उठाकर प्यार भी किया था। शहरबानो बेसाख्ता रो पड़ी थी। इतने भरे पड़े ख़ानदान में से उसकी समातों को सिर्फ एक मुबारक सुनने को मिली थी। कहते हैं बेटे बाप का अक्स होते हैं और बेटियाँ माँ का। ये भी अपने बाप का अक्स ही लग रहा है। ज़ोहरा बच्चे को बगौल देखकर मुस्कुराई थी और फिर शहरबानो की गोद में डाल दिया था। और बच्चे के मासूम चेहरे पर जैसे ही शहरबानो की नज़र पड़ी, उसके आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। उसे पहला ख्याल यही आया था कि अगर यही बच्चा हारून गुरवेजी की हवेली में पैदा हुआ होता तो कई दिन तक पूरे गाँव में जश्न मनाया जाता, सदके दिए जाते, नज़र उतारी जाती। लेकिन यहाँ उसकी पैदाइश की खबर सुनकर हर माथे पे सिलवट और हर चेहरे पे नागवारी के सिवा कुछ नज़र नहीं आया था, सिवाय माँ जी और ज़ोहरा के। शहरबानो पागल हो गई हो क्या?
زہرا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ شہر بانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پہ تواتر سے گر رہے تھے اور اس نے کسمسانا شروع کر دیا تھا۔ کاش ہارون گرویزی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی۔ زہرا اپی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرے؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی، اب میرے بچے کے لیے ہوگی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا سیدھا حل بتایا۔ کیا؟ وہ بدک گئی تھی۔ ہاں شہر بانو، اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلے جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت یا اپنائیت میں واپس نہیں لے آئے، بلکہ ہارون گرویزی کی ضد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکے۔ لیکن شہر بانو، جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پہ قائم بھی رہا۔ پلیز شہر بانو، اسے شکست سے دوچار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا، پلیز میری بات پہ دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلوا سکو گی، جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے۔ وہ یہاں ایک ملازم بن کر رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، تم انوکھی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی۔ ہر بیٹی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی راج رکھے۔ تم نے بھی یہ سب کیا، ان کے کہنے پہ ہارون گرویزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون گرویزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناطے تم پہ فرض ہے کہ تم اس کا کہنا مانو اور اس کا ساتھ دو۔ اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر ہماری اس صدقہ رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ ہی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں۔ یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس نے پھوپھی فاطمہ کو نگل لیا ہے، جس سے تم بچ گئی ہو، اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہر بانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ صحیح مگر ایک بار 10 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھینٹ چلنے والی ہے۔ اور ہاں، یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پہ میرے ابا سائیں سید سراج حسین چند دنوں تک ہارون گرویزی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم پہ ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور تائی اماں تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا صاف صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ منجدار چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شہر بانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون گرویزی، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بھنور تھا، طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ سید مراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو۔ قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہر بانوں کے پلو سے مت باندھو، وہ تھکے تھکے سے بولے تھے۔ ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین، بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو۔ کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ اسے؟ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون گرویزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہر بانوں کو اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہر بانوں سے پوچھا تم نے، وہ کیا چاہتی ہے؟ سید مراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتہ تھا کہ شہر بانوں اب اکیلی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید مراج حسین چپ سے ہو گئے تھے، اور پھر سید قاسم کے کہنے پہ سید سراج حسین نے ہارون گرویزی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور مقررہ وقت پہ اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے۔
طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہر بانو نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہر بانو سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہر بانو کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہر بانو کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سے رابط کیا تھا، بلکہ ایسا دل سے رابط کرنے کے لیے تو ہارون گرویزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گرویزی، زمان گرویزی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو انہیں چاہ کر بھی مل نہیں رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی جی، آپ کو چھوٹے سائی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہر بانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی، اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزوان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی، اور چچا سائی کے بلاوے کا سن کر شہر بانو کا دل کانپ گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماں جی، چاچا سائی نے بلایا ہے۔ شہر بانو جاتے جاتے ٹھہر گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کر آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ماں جی کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں بن گئی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائی؟ اس نے دستک دے کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ شہر بانو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گرویزی یہاں حویلی آ رہا ہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے، لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہر بانو کو جھوٹ پہ اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہر بانو کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا، جس پہ عمل پیرا تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا۔ لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہر بانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہر بانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائی کے کمرے میں خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن شہر بانو نے کچھ بھی کہنے کی بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، اور ماں جی اسے چپ کراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا شہر بانو؟ ابا سائی نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا، کیا بات کہی انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہارون گرویزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں، اس نے سپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔ اور بابا سائی نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہر بانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی سمت دیکھا۔ نہیں شہر بانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ زہرا نے سختی سے تردید کی تھی، اور ماں جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائی اور چچا سائی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہر بانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے ہی تھے، لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے۔ انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح پھنس سکتے ہیں، اور وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پہ ہارن دے رہا تھا۔
حویلی والوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ اسی لیے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے لان کی سائڈ میں بنی روش پہ چکر کاٹ کر اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی تھی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ آئیے صاحب جی، وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا تھا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی تھی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ شکریہ، وہ ریلیکس سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سوچا تم نے؟ انہوں نے نپے تلے انداز میں پوچھا تھا۔ جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی مرشد سائیں۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مر کے بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ نہیں میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو میں آج ہی طلاق نامے پہ سائن کروں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا۔ طلاق کے کاغذات تیار رکھے ہیں، ان پہ سائن کر دینا۔ چلو قاسم حسین، اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ ٹیبل پر رکھے کاغذات اور پین کی سمت اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور سید قاسم حسین بھی باہر نکل آئے، کیونکہ شہر بانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ میں کافی لوازمات لے کر آئی تھی، مگر ہارون کو ان چیزوں سے نہیں، صرف اور صرف شہر بانو سے مطلب تھا۔ لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا، بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شاہانہ انداز میں بیٹھا، اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہر بانو کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور شاید دھڑکا بھی پہلی بار تھا، اور اسے دھڑکے کا پتہ ہارون کو بھی چل گیا تھا۔ تبھی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہر بانو، وہ یکدم کپ ایک سائڈ پہ رکھ کے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اپنے دل کی لپک، اپنے دل کی تڑپ پہ قابو پاتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پہ اسے اپنی باہوں میں بھر ڈالے، تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جاتا۔ خاموش کیوں ہو شہر بانو؟ اب تو تم اپنے گھر میں ہو، پہلے تم میری قید میں تھی، اب میں تمہاری قید میں ہوں۔ جو چاہو فیصلہ سنا دو، تمہیں پورا اختیار ہے۔ تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام، ہارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے اس کی دیوال جان کو ایک مضبوط سہارا ملا تھا۔ بولو شہر بانو، کیا کرو گی آج، قید یا آزاد؟ اس نے اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے پہ اکسایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا، وہ یکدم پھوٹ کر روتی ہوئی ہارون کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا، لیکن اس کی اس بے اختیار حرکت پہ ہارون کا بے چین دل سچ مچ سنبھل گیا تھا۔ اس کی لپک، اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا، اور تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے، آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ تھینک یو شہر بانو، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے باہوں میں بھینچتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا تھا۔ شہر بانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا، اس نے اس کی محنت کو رائگاں ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا، اور نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑتا تھا۔ مگر یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اور اس سودے پہ زہرہ اور ماں جی بہت خوش تھی۔ انہوں نے شہر بانو کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سامان بھی تیار کر دیا تھا۔ عثمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا۔ تب جا کر شہر بانو ہارون سے ملنے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ یار، مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے اتنی بےتابی اور اتنے والہانہ انداز سے ملو گی، ورنہ قسم سے پہلے ہی مرشد سائی کے ساتھ یہ میٹنگ طے کر لیتا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر کے۔ وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا، اور شہر بانو اس کی بات سن کر یکدم اس سے الگ ہو گئی تھی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اوکے یار، کوئی بات نہیں، باقی کی کسر گھر جا کے پوری کر لینا، جب تک تم کہو گی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شہر بانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز ہارون، وہ رخ موڑ گئی تھی۔ ہارون کی جان، دل خرید لیا ہے تم نے تو۔ وہ بڑے فریش موڈ اور بڑی ترنگ میں تھا جب اس نے اسے بریک لگائے تھے۔ کیا واپس نہیں چلنا آپ نے؟ چلتے ہیں یار، چلتے ہیں، پہلے تم میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ، تب تک میں تمہارے چچا سائی یعنی اپنے مرشد سائی سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہر بانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا،
اور شہربانوں کو ہارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر سید سراج حسین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ سید معراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ شہربانوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید معراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا، اور شہربانو سب پہ ایک سسکتی ہوئی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی، لیکن قدم بہت مضبوط تھے اور رسم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور عزم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی آغوش میں بھینچا ہوا تھا۔ رب راکھا شہربانو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوشاباد اور سدا سہاگن رکھے، زہرا نے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ماں جی بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ ماں جی، آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانوں کو شرارت سے چھیڑتا ہوا اپنے گاؤں کی سمت گامزن تھا، اور شہربانوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہو تو تعبیر پا ہی لیتے ہیں، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔ ختم شد۔